نورون علی نور، نورون علی نور، نورون علی نور، نورون علی نور۔ ہماری طرف سے پوری جماعت کو یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ تو آج ہم بات کریں گے حال ہی میں ہونے والے ایک بہت اہم موقع کی۔ 3 اور 4 دسمبر کو پرتگال میں مولانا حاضر امام نے جماعت کو دیدار کی نعمت سے نوازا۔ جی، اور اس کے بارے میں ہمیں جو بھی معلومات ملی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس کی گہرائی میں جائیں اور سمجھیں کہ کیا پیغامات دیے گئے۔ بالکل، مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جو بڑے اعلانات ہوئے، جو ماحول تھا، ان کے پیچھے کیا سوچ تھی، ان کا کیا مطلب ہے نا؟ صحیح، اور ان کا جماعت پر آگے چل کر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ ہمیں ہمارے ماخذ میں یہ گزارش ملی کہ ان کے 4 چینلز کو سبسکرائب کیا جائے۔ جی، خاص طور پر ان کا ایک نیا چینل ہے اسماعیلی ایسنس خدمت، جس پر واز اور گنان ہے، اور ایک اسماعیلی ایسنس تعلیم بھی ہے جہاں میوزیکل تسبیحات ہیں۔ اچھا، تو یہ بس اطلاع تھی، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ضرور۔ تو شروعات کرتے ہیں 3 دسمبر سے۔ اس دن ایک ایسا اعلان ہوا جس نے شاید سب کو حیران کر دیا ہو، خاص طور پر طلباء اور ان کے خاندانوں کو۔ جی، یہ تعلیم کے شعبے سے متعلق تھا۔ آغا خان ایجوکیشن بورڈز کا جو میرٹ بیسڈ انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام ہے، ہاں، جو کافی عرصے سے چل رہا ہے، بالکل 90 کی دہائی سے، اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اعلان کیا گیا۔ اور وہ تبدیلی کیا تھی؟ مطلب یہ تو ایک زبردست خبر ہے۔ بتایا گیا کہ اس پروگرام کے تحت جتنے بھی بقایا قرضے تھے وہ سب معاف کر دیے گئے ہیں۔ جی، سب کے سب، ایک لمحے میں ہزاروں خاندانوں کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اور صرف یہی نہیں، آگے کے لیے بھی ایک بڑا فیصلہ ہوا۔ ہاں، کہ مستقبل میں یہ اسکالرشپ اب قرض نہیں ہوگی بلکہ مکمل طور پر گرانٹ پر مبنی ہوگی، یعنی اسے واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ تو مطلب زندگی بدل دینے والی بات ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک نوجوان جو ابھی گریجویٹ ہوا ہے، اس پر کوئی قرض نہیں ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک مالی فیصلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہری حکمت ہے۔ امام کے اپنے الفاظ تھے کہ اس کا مقصد اونچا تعلیم تک رسائی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد کرنا ہے۔ اور قرض سے بڑی رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح، جب آپ پر قرض ہو تو آپ رسک نہیں لیتے، آپ محفوظ نوکری ڈھونڈتے ہیں، آپ اپنا کوئی نیا کام شروع کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ نوجوانوں کو صرف ڈگری نہیں دے رہا، بلکہ انہیں معاشی آزادی دے رہا ہے تاکہ وہ گریجویشن کے فوراً بعد بڑے خواب دیکھ سکے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ پوری نسل کی معاشی سوچ کو آزاد کرنے جیسا ہے۔ یہ ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے جس کا پھل جماعت کو اور پورے معاشرے کو آنے والی دہائیوں میں ملے گا۔ واقعی۔ اچھا، اسی فرمان میں ایک اور چھوٹی مگر اہم بات بھی تھی۔ جی، مولانا حاضر امام نے پرتگال کے صدر کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ ہاں، اور بتایا کہ انہوں نے جماعت اور اپنے خاندان کی طرف سے ان کے لیے نیک خواہشات پہنچائی ہیں۔ اب بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے نا، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ جماعت میزبان ملک کے ساتھ کتنی جڑی ہوئی ہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سفارتی اور دوستانہ پیغام ہے۔ بالکل، یہ ایک ذمہ دار شہری ادارے کا رویہ ہے۔ تو یہ تو ہوئی 3 دسمبر کی بات، یعنی مستقبل کی نسل کے لیے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری۔ جی، اب آتے ہیں 4 دسمبر کی طرف۔ ایسا لگتا ہے کہ اس دن کا مرکزی نقطہ حال کو مضبوط کرنا تھا، یعنی سماجی ڈھانچے کو۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ بالکل، 4 دسمبر کا پیغام براہ راست کمیونٹی کے سماجی تانے بانے سے متعلق تھا، خاص طور پر کثیر العقیدہ جوڑوں کے حوالے سے۔ امام کے الفاظ بہت واضح تھے۔ انہوں نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی غیر اسماعیلی شریک حیات کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا وہ اسماعیلی شریک حیات کے ساتھ کرتی ہے، جیسا کہ وہ خاندان کے کسی بھی فرد کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ بہت ہی ذاتی سطح پر دیا گیا پیغام ہے۔ جی، اور یہ صرف برداشت کرنے یا رواداری کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ یہ قبولیت اور شمولیت کی دعوت ہے، یعنی دل سے خاندان کا حصہ ماننا۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن عملی طور پر یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ کئی خاندانوں میں اپنی روایات ہوتی ہیں، کچھ سماجی تحفظات ہوتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ میرے خیال میں یہ پیغام روایات کو چیلنج نہیں کرتا،
بلکہ ان کو وسعت دینے کی دعوت دیتا ہے۔ امام نے اس کی بنیاد مشترکہ اقدار پر رکھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ بھلے ہماری عبادات اور الفاظ الگ ہوں، لیکن زیادہ تر مذاہب میں اقدار مشترک ہیں، جیسے مہربانی، سخاوت، رواداری، دوسروں کی مدد۔ یعنی انسانی اقدار۔ بالکل۔ تو پیغام یہ ہے کہ ہم اختلافات پر نہیں بلکہ ان مشترکہ بنیادوں پر اپنے تعلقات بنائیں۔ یہ دائرے کو بڑا کرنے کی بات ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس میں آ سکیں جو ہمارے عقیدے سے نہیں ہیں لیکن ہماری اقدار میں شارک ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس بات کو خاندان سے بڑھا کر شہری ذمہ داری سے بھی جوڑا، ہے نا؟ جی، انہوں نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کو مضبوط رکھیں اور اس ملک کی خدمت بھی کریں۔ تو یہ اندرونی ہم آہنگی کو بیرونی سماجی خدمت سے جوڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تو جماعت کو ایک ماڈل کے طور پہ پیش کرنے جیسا ہے کہ ایک متنوع معاشرے میں کیسے رہا جائے۔ بالکل، یہ ہم اور وہ کی دیواروں کو گرانے والا پیغام ہے اور اس کا اثر بھی فوراً نظر آیا۔ ہاں، وہ رکیل فونسیکا کا پیغام ہے نا؟ جی، جو خود ایک کثیر العقیدہ خاندان کی رکن ہے۔ انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے نے ہمیں اسماعیلی برادری کے قریب کر دیا ہے۔ واہ، یہ الفاظ اس پیغام کی طاقت کا ثبوت ہیں۔ بالکل، جب قیادت کی طرف سے ایسی محبت بھری رہنمائی ملتی ہے تو وہ سیدھی دلوں تک پہنچتی ہے۔ تو ایک طرف مستقبل کی تعلیم، دوسری طرف حال کی سماجی شمولیت، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان پیغامات کی جڑیں تاریخ میں بھی بہت گہری ہیں۔ جی ہاں، اور اس کی جھلک ہمیں ان علامتی تحائف میں ملی جن کا تبادلہ ہوا۔ ہاں، وہ تحائف صرف رسمی نہیں تھے۔ جماعت نے امام کو کیا پیش کیا تھا؟ جماعت کی جانب سے الاندلس یعنی الاندلس کے اسلامی فن تعمیر پر 19ویں صدی کی 2 بہت نایاب کتابیں پیش کی گئیں۔ اور الاندلس کا انتخاب یہ اپنے آپ میں ایک پیغام ہے۔ بہت گہرا پیغام ہے۔ وہ خطہ جہاں صدیوں تک مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ساتھ رہے اور ایک شاندار تہذیب کو جنم دیا۔ جہاں تنوع کو، مطلب ڈائیورسٹی کو، طاقت سمجھا جاتا تھا۔ بالکل۔ تو یہ تحفہ صرف کتابیں نہیں ہیں، یہ اس ورثے کی یاد دہانی ہے جس پر پرتگال اور اسپین کی جماعتیں فخر کر سکتی ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ تقصیریت اور رواداری آپ کی تاریخ کا حصہ ہے، آپ اس کے وارث ہیں۔ واہ، یہ تو ماضی کو حال سے جوڑنے کی ایک بہت خوبصورت کوشش ہے۔ اچھا، ایک اور فن پارا بھی تھا، جرنی ہوم۔ ہاں، گھر کی طرف سفر۔ یہ آرٹ انسٹالیشن پرتگال اور اسپین کی جماعتوں نے مل کر بنائی تھی۔ اس کی کیا خاصیت تھی؟ اسے پائیدار مواد سے بنایا گیا تھا اور اس میں پانی کے سینکڑوں قطرے دکھائے گئے تھے۔ ہر قطرے پر امام کے لیے ہاتھ سے لکھا ایک پیغام تھا۔ اور یہ سارے قطرے؟ یہ سارے قطرے ایک بنے ہوئے سمندر کی طرف بہ رہے تھے۔ پانی کا استعارہ خاص طور پر پرتگال جیسی جگہ کے لیے بہت طاقتور ہے۔ بہت زیادہ۔ یہاں ہر قطرہ ایک مرید کے انفرادی روحانی سفر کی علامت ہے، ہر ایک کا اپنا راستہ، اپنی منزل۔ لیکن آخر میں سب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ جی، وہ سب مل کر ایک وسیع سمندر بناتے ہیں جو اللہ کی علامت ہے، پرورش اور روشنی کا ختمی منبع۔ یعنی آپ کا ذاتی سفر بھی اہم ہے، لیکن آپ ایک بڑی جماعت کا حصہ بھی ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بالکل، یہ جماعت کے تصور کی ایک خوبصورت ویژول تشریح ہے، سینکڑوں منفرد قطرے مگر ایک ہی سمندر۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں، تعلیم کے ذریعے مستقبل محفوظ کیا، سماجی شمولیت سے حال کو مضبوط کیا اور تاریخ اور روحانیت کے علامتی اشاروں سے جڑوں کو یاد دلایا۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ یہ سب الگ الگ ٹکڑے نہیں ہیں بلکہ ایک جامع ویژن کا حصہ ہیں، ایک ایسی جماعت جو تعلیم سے مستقبل بنا رہی ہے، شمولیت سے حال کو سنوار رہی ہے اور اپنے ورثے سے رہنمائی لے رہی ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ سکتے ہیں جس پر وہ خود سوچیں۔ ضرور، اور وہ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو پیغامات ہیں، خاص طور پر تکثیریت اور مشترکہ انسانی اقدار کے، آج کی اس تقسیم شدہ دنیا میں یہ نہ صرف پرتگال اور اسپین بلکہ دنیا بھر کی جماعتوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، اور ان عظیم اقدار کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے اپنے معاشروں میں عملی طور پر کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم اور غور طلب سوال، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ ایمان والو مان لو، پہچان لو، وہ ایمان والو
पहचान